نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اچھا جی، آج آپ کی خدمت میں کتاب الاسفار یا اسفار کہہ لیں، اس کی نشست نمبر 10 کہہ لیں آپ، اس ترتیب سے جو اس کے کانٹینٹ مندرجات کی ترتیب ہے، اور چیپٹر نمبر 2 کا ایپیسوڈ 1 کہہ لیں ابھی تک، یا پھر آپ کہہ لیں کہ اگر آپ شروع کے جو 5 نشستیں تھیں مقدمہ، وہ جو ہم نے جو اس کے شروع میں جو کچھ گلوسری ٹائپ کی ہے اس کو ہم نے پڑھا تھا، کچھ بنیادی اصطلاحات کی تیسیر و توضیح کے لیے، تو اس کی 5 نشستوں کو ملا لیں، اور چیپٹر نمبر 1 کی 9 نشستوں کو، تو وہاں پہ 5 اور 9 14، یعنی 14 طبق روشن ہو چکے تھے 9ویں کلاس تک، تو اب یہ اس لحاظ سے 15ویں کلاس ہو گئی۔ اور اس موقع پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ثناء اور تعریف اور درود و سلام کے بعد اپنے والدین کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اپنے اساتذہ کا، اور ان تمام احباب کا جنہوں نے دنیا بھر سے اس سیریز کو سراہا، اور اس میں اپنا مکمل جو ہے انہوں نے اعتماد کا اور اپنی دلچسپی کا اظہار کیا، اور سیشن سے پہلے بھی وہ فالو اپ کرتے رہے، کالز کرتے رہے، میسیجز، اور ہر سیشن کے اپلوڈ ہونے کے بعد بھی اس کو 3 4 بار 6 7 بار بھی بعض احباب نے دیکھا ایک نشست کو، اور اس پر کامنٹ کرتے رہے ایک جملے پر اور ایک اینگل پر، تو ان کا ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بہت مہربانی، ذرا نوازش ہے ان سب کی، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جو مخلوق کا شکر نہیں ادا کرتا تو وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار نہیں۔ بہرحال ہم صفحہ نمبر 76 جو لاسٹ جو نشست تھی اس میں ایک لفظ کی تھوڑی سی وضاحت کر کے وہاں سے کنٹینیو کرتے۔ فرمایا تھا کہ وَنَحْنُ إِن شَاءَ اللَّهُ نَذْكُرُ فِي هَذِهِ الْعُجَالَةِ مِنَ الْأَسْفَارِ الَّتِي وَقَفْنَا عَلَيْهَا عِلْمًا وَعَيْنًا، اگر اللہ نے چاہا تو ہم اس پوٹلی میں، یعنی اس چھوٹی سی کتاب میں ہم ان اسفار کا ذکر کریں جن پہ ہم علم اور عین سے مطلع ہوئے۔ اب یہاں عین کیا ہے تھوڑا سا ہم نے اشارہ دے دیا تھا، لیکن جو یہاں کے شارحین نے جو اس کا حاشیہ نمبر 10 میں جو اشارہ دیا ہے اردو کے حواشی میں، وہاں سے ذرا ہم اس کو ایک بار دیکھ لیتے ہیں۔ یہ صفحہ نمبر ہے 215 پر حاشیہ نمبر 10 انہوں نے دیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ شیخ اکبر نے علم اور عین کا لفظ استعمال کیا، یعنی مختلف جگہوں پر اپنے معارف میں، اپنے علوم میں استعمال کیا ہے، یعنی علم اور آنکھ سے، یعنی علم کے تو کئی سارے ذرائع ہو سکتے ہیں نا، لیکن آنکھ سے مراد رؤیت یا مشاہدہ ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ علم اور عین یعنی علم اور مشاہدہ یا علم اور کشف، آنکھ سے مطلب ایسے کشف سے جس سے علم بھی حاصل ہو، وہ کشف بھی ہو سکتا ہے جس سے علم نہ حاصل ہو، وہ کشف بھی ہو سکتا ہے جس سے علم کے برائے جہل حاصل ہو، اور وہ کشف بھی ہوتا ہے جس سے علم حاصل ہو۔ تو کہتے ہیں کہ ایسے کشف سے، یعنی عین سے مراد ایسا کشف ہے جس سے علم بھی حاصل ہو، کیونکہ اگر کشف تو ہو مگر علم نہ دیا جائے تو ایسا کشف بھی درست حقیقت عیاں نہیں کرتا، لہٰذا کشف کے ہوتے ہوئے بھی علم کی ضرورت ہے، یعنی صرف دکھایا ہی نہ جائے بلکہ ساتھ ساتھ بتلایا بھی جائے کہ دکھایا کیا جا رہا ہے۔ یہ بات ذرا اہم تھی اور قابل غور تھی، تو ہم نے کہا یہیں سے بات شروع۔ آگے پھر چیپٹر نمبر 2، یہاں چیپٹرز کی نمبرنگ تو ایز سچ نہیں ہے، لیکن بس جہاں جہاں انہوں نے ایک نیا باب رقم کیا تو وہاں سے ہم اس کو چیپٹر نمبر 2 کہہ لیں گے، اور یہ صفحہ نمبر 78 79، جی 78 پہ عربی ہے، 79 پہ اس کا عربی متن کا ترجمہ ہے اردو۔ فمن ذلك سفر الربانی من العماء الى عرش الاستواء الذي تسلمه الاسم الرحمن، کہتے ہیں انہی میں سے ہے عما سے استوائے عرش تک کا ربانی سفر جسے اسم الرحمن نے سنبھالا ہے، یا سنبھالا ہوا ہے، یا سنبھالتا ہے اسم الرحمن۔ تو پتہ چلا اس میں تھوڑا سا 3 اصطلاحات یا ناموں پر بنیادی فوکس رہے گا اس چیپٹر میں بالخصوص، عما، عرش، اور اللہ تعالیٰ کا جو صفت ہے اسم الرحمن،
جسے اس میں علم بھی کہا جاتا ہے. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دو خاص اعلام ہیں, ایک اللہ اور ایک الرحمن, اور باقی اس کے اسماء صفات ہیں متعدد ہیں. ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن. تو خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کی تصریح فرمائی. شروع کرتے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ ورد خبر وهو ان بعض الناس قال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم این كان ربنا قبل ان يخلق الخلق او كما قال. کہتے ہیں کہ یہ خبر یا یہ حدیث آئی ہے. خبر سے مراد حدیث ہوتی ہے جب علم میں یہ لفظ استعمال ہوگا اصطلاحاً, ورنہ لغتاً خبر ہوتی ہے. ورد خبر وهو ان بعض الناس قال رسول, کہہ رہے ہیں یہ خبر یہ حدیثوں میں یہ آیا ہے کہ بعض لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار پوچھا, این کان ربنا قبل ان یخلق الخلق, ہمارا رب تخلیق کائنات سے پہلے کہاں تھا. تو اس سے ایک تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اساتذہ یا تلامذہ جو ہیں وہ اگر استاد سے کوئی ایسا سوال کریں جو بڑا ٹپیکل اور کوئنٹیزینشل ان نیچر ہو, تو اس کو انٹرٹین موقع محل کی مناسبت سے کر لینا چاہیے. اور یہ بھی اس میں اشارہ اس طرف بھی ہوتا ہے کہ صحابہ کرام عام جو ہمارا ہاں جو تصور ہندوستان پاکستان میں ہے کہ شاید وضو غسل طلاق اور حیض اور اس کے علاوہ شاید کوئی سوال جو ہے وہ ہے نہیں دنیا میں. تو ہمارے مذہبی فریم ورک میں چونکہ طلاق ثلاثہ اور طلاق یک نشست اور وراثت میراث وضو اور نماز میں سجدہ سہو اور اس طرح کے جو ہے مسائل, اس کے علاوہ چونکہ کچھ بچا نہیں ہے ہمارے پاس لوگوں کو ڈیلیور کرنے کے لیے, تو ایک عمومی تاثر یہی ہے کہ شاید اسلام کی پوری جو روایت ہے وہ شاید انہی قسم کی معاملات سے عبارت ہے. تو پہلی تو یہ اس سے بات ثابت ہو رہی ہے کہ صحابہ کرام کے ہاں تخلیق کائنات پہ غور کرنا یہ ان کی مجالس کا ایک لازمی عنصر ہوا کرتا تھا, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اس قابل پوری طرح گردانتے تھے کہ جو ہم ان سے پوچھیں گے وہ اس کا جواب عنایت فرمائیں گے, چاہے وہ شرعی فقہی مسائل ہوں یا قرآن مجید کی آیات کی یعنی تفسیر و شرح ہو, یا اخلاقی اصول ہوں, یا ایون کہ میٹا فزیکل اور کوانٹم فزکس کے ایسٹرو فزکس کے لاز ہوں, اور یا علوم غیب ہوں, آخرت کے برزخ کے علوم ہوں, یا قبل کون قبل کائنات کے اسرار و معارف ہوں. تو ہم حضور سے جو بھی پوچھیں گے حضور اس کا جواب عنایت فرمائیں گے باذن اللہ. تو یہ ان کا پکا یعنی کہ یقین اور ان کا یہ ماننا تھا. این کان ربنا قبل ان یخلق الخلق, یا رسول اللہ ہمارا رب کائنات سے پہلے کہاں تھا. فقال صلی اللہ علیہ وسلم کان فی عماء ما فوقہ ہواء وما تحتہ ہواء. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا وہ عماء میں تھا جس کے نہ اوپر ہوا تھی اور نہ نیچے ہوا تھی. فقد تکون لفظۃ ما ہونا نافیہ وقد تکون بمعنی الذی اعلم ان هذا سرادق الالوہیۃ وحاجز عظیم. فقد تکون لفظۃ ما ہونا نافیہ وقد تکون بمعنی الذی. یہاں پہ جملہ ختم ہو گیا تھا لیکن معذرت کے ساتھ میں عبارت تھوڑی سی آگے کنٹینیو کر گیا. یہ جملوں کا اتار چڑھاؤ اور ایک جملے کو ایک خاص جگہ پہ ختم کرنا تاکہ عبارت کا مفہوم عربی میں درست ادا ہو جائے, اس ایکسپریشن اس ٹونل ویریشن کے ساتھ نشیب و فراز, یہ بھی حسن ادائیگی ہے, لازمی حصہ ہے اسپیچ کا. تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ شیخ اکبر کہ یہاں یہ لفظ جو ہے نا ما, کہ ما فوقہ ہوا وما تحتہ ہوا, یہ ما یہاں پہ نافیہ بھی ہو سکتا ہے یعنی ریفیوٹیشن کے لیے بھی ہو سکتا ہے, ریفیوزل کے لیے, اور بمعنی الذی بھی ہو سکتا ہے یعنی اس میں موصولہ مائے موصولہ بھی ہو سکتا ہے اور مائے نافیہ. جو لوگ عربی نحو پڑھتے ہیں ان کو تو خیر بہت اچھی طرح واقف ہوں گے اس سے عربی گرامر میں.
ماء موصولہ، ماء نافیہ اور ماء استفہامیہ کچھ کے اقسام ہیں ماء کی، تو ان میں سے یہ کہتے ہیں یہاں پہ یہ نفی کے لیے بھی ہو سکتا ہے، نیگیشن کے لیے، اور بمعنی الذی بھی ہو سکتا ہے، وچ یا دیٹ یا اس طرح کے معنی میں نا، کنجنکشن ورڈز کے لیے۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا۔ ایک تو آپ کا اخلاق بہت عظیم ہے، انک لعلی خلق عظیم۔ دوسرا، آپ کو جو ڈیوٹی دی گئی تھی اس میں یعلمہم ویزکیہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یا ایک جگہ پہ فرمایا کہ یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ چونکہ یہ پانچوں قسم کی آپ کی ذمہ داری تھیں، 4 گانا فرائض نبوت یا 5 گانا فرائض نبوت کہ تلاوت آیات، یتلو علیہم آیات ہی سے نکلا وہ، ویزکیہم اس سے تزکیہ، تصفیہ، تصوف نکلا، ویعلمہم الکتاب والحکمہ الکتاب سے قرآن مجید نکلے، الحکمہ سے سنت یا قرآن کی تفسیر، اس کے اجمال کا تفصیل بیان۔ اور 5واں جو جز ہے وہ یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور تمہیں وہ بھی علم دیتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے یا ادروائز جان ہی نہ سکتے تھے، اپنی ریاضت مجاہدہ اور اپنے قبولیت در بارگاہ الہی، جو بھی جو کچھ کہہ لیں، کسی بھی تعین کے نتیجے میں نہیں جان سکتے تھے، انہی سے لینا تھا وہ۔ تو اسرار کا علم بھی حضور علیہ السلام کہ ہاں تھا اور آج بھی ہے، جاری ساری ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس میں سے یہ بھی اشارہ ہے کہ جب کوئی شخص، کوئی طالب آپ سے ہائی لیول کا سوال کر لے تو آپ اس کو جواب بھی ہائی لیول کا ہی دیجیے، نہ یہ کہ سوال اس کا شہد اور زیتون سے متعلق ہو اور جواب اس کو جو ہے وہ گھاس کا اور باجرے کا اور گوبر کا دیا جائے۔ یہ انتہائی مس میچ ہے اور انتہائی زیادتی، جیسا کہ ہمارے یہاں عموماً مذہبی یا تعلیمی یا تدریسی فریم ورک میں عموماً دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے یہاں سوال کو ڈسکریج کیا جاتا ہے، اس کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے۔ نئی نسل کو اس سے شکایت بھی ہے، اور جو بجا ہے شکایت درست ہے، یہاں تک کہ جو دینی ماحول مدارس میں ہے وہاں بھی سوال نہ کرنے والے بندے کو قابل سمجھا جاتا ہے۔ اور بہرحال اگر ایسا ہوتا تو یہ جو حدیث کی کتب ہمارے سامنے اتنی ساری بکھری ہوئی ہیں، تو یہ سب تو سوال جواب پر ان کا بہت بڑا حصہ مشتمل ہے۔ تو سوال کرنے والا تو مانگنے والا ہوتا ہے، وہ کسی اشکال کی وضاحت مانگ رہا ہوتا ہے، تشفی، تسلی مانگ رہا ہوتا ہے اپنے ذہن کی کسی الجھن کی۔ تو یو ہیو ٹو کیئر فار دیٹ اینڈ ارنین فار دیٹ۔ ایک اچھا بلکہ میرے پاس اس پر ایک عرب اسکالر کی ایک کتاب ہے پوری، کہ حضور علیہ السلام کا جو طریقہ تدریس تھا، صرف طریقہ تعلیم، اس پر ایک پورا اتنا بڑا ریسرچ ڈاکیومنٹ ہے۔ غالباً اس کا، بلکہ اس کا یقیناً اس کا ترجمہ بھی اردو میں ایک جگہ سے ہوا ہوا ہے یہاں پہ۔ تو جب انہوں نے سوال تخلیق کائنات سے اور ایک طرح سے اسپریچول میٹا فزیکل اور پری یونیورس پریمورڈیل زمانے کا کوئی سوال پوچھ لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب بھی اسی لہجے اور اسی ٹون میں ان کو دیا۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں وہ اس سے پہلے اما میں تھا، اور جس کے نہ اوپر ہوا تھی اور نہ نیچے، یا اگر اس کو ما نافیہ کے بجائے اگر ما بمعنی الذی لیں، ما موصولہ، تو پھر یہ معنی ہوگا کہ ما فوقہ ہوا، یعنی جس کے اوپر بھی ہوا ہے، وما تحتہ ہوا، اور اس کے اوپر بھی جو کچھ ہے وہ ہوا ہی ہوا ہے۔ دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ اب یہ کیا ہے، اس کو تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ ایک نئی اصطلاح ہے، ایک نیا لفظ ہے، فقط تکون لفظ اعلم، کہتے ہیں جان لے۔ اچھا، یہیں سے کنٹینیو شیخ اکبر بھی اسی صیغے میں کر رہے ہیں کہ جان لے کہ ہم بھی تجھے جنانے کے لیے، جنوانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اور ہمارے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخا کا وہ فیض کنٹینیو ہے ولایت کی صورت میں۔ وہ وراثت کیا ہے، وہ ولایت کیا ہے، اس میں وہ جود و سخا اور علم الاسرار بھی ہے۔ آگے جود کا ذرا، سخا کا ذرا تذکرہ زیادہ آئے گا۔ تو اسی کانٹیکسٹ میں آپ دیکھیں نا، اس میں ایک کوہیرنس ہے، تمام مضامین میں کوہیرنس ہے۔
تو ہم اگر ایک یا دو لائن بھی اگر پڑھیں شیخ اکبر کی، لیکن جب ہم اس میں غور کرتے ہیں تو وہ سارا ہمیں کوہیزو اور کوہیرنٹ معلوم ہوتا ہے، وہ سارا علم. اور نہ صرف یہ اس کتاب کے کسی ایک پیسج میں یہ جادو، یہ کرامت ہے، یہ میں آپ کو لٹرلی ایمانداری کی اپنی بات بتا رہا ہوں، ایک مشاہدے اور تجربے کی، کہ شیخ کے تھرو آؤٹ ان کی ساری لائف میں، ان کی ساری جو نالج کی جو ایپسٹیم ہے، پوری ہائرارکی آل دا وے فرام ٹاپ ٹو باٹم، رائٹ اینڈ لیفٹ، لینتھ اینڈ بریڈتھ اس کی، اور ہائٹ اینڈ ویڈتھ دیکھ لیں آپ اس کی، اور تمام اس کا ایکسپینس دیکھ لیں، اس میں ایک بڑی حیرت انگیز قسم کی مطابقت، ایک کوہیرنس اور کوہیژن آپ کو جا بجا نظر آئے گی. تو یہ تمام علوم ان کے آپس میں انٹر لنکڈ ہیں اور انٹروائنڈ ہیں، ایک سمجھیں ایک فیبرک کی صورت میں، ٹھیک ہے نا، خواب ویب کی، مطلب کتنے سارے آپ اس کو اردو انگریزی کے آپ اس کو نام دے سکتے ہیں. تو شیخ کے تمام علوم آپس میں انٹیگریٹڈ ہیں. اعلم ان هذا سرادق الالوہیہ وحاجز عظیم یمنع الکون ان یتصل بالالوہہ وتمنع الالوہہ ان تتصل بالکون اعنی فی الحدود الذاتیہ. فرماتے ہیں کہ جان لے اچھی طرح ان هذا سرادق الالوہیہ، کہ وہ یعنی اما، یہ جو ہے اما جو ہے یہ سرادق الالوہیہ ہے، یعنی وہ خدائی شامیانہ ہے، وہ ڈیوائن ٹینٹ آپ کہہ لیں، ٹھیک ہے، ڈیوائن امبریلا، ڈیوائن ٹینٹ کہہ لیں آپ، ڈیوائن شیلٹر کہہ لیں آپ. وحاجز عظیم، اور ایک عظیم رکاوٹ ہے، یمنع الکون ان یتصل بالالوہہ، جو روکتی ہے کون کو، یعنی کائنات کو، مخلوق کو، خلق کو، ان یتصل بالالوہہ، الوہیت سے، کون کو الوہیت سے ملنے سے، اتصال سے روکتی ہے، بیچ میں رکاوٹ بنتی ہے، دیوار کھڑی ہوتی. وَتَمْنَعُ الْأُلُوهَ أَن تَتَّصِلَ بِالْكَوْنِ، اینڈ لائک وائز، یعنی کہ وائس ورثہ، وہ الوہہ کو بھی کائنات سے جڑنے سے جو ہے وہ روکتی ہے، منع کرتی ہے. یہ میرا مطلب ہے ذاتی حدود میں جڑنے سے، آنی فی الحدود الذاتیہ. وَمِنْ هَذَا الْعَمَاءِ يَقُولُ اللَّهُ، اور کہتے ہیں اسی عما کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مَا وَرَدَ فِي الصَّحِيحِ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث میں، اور جو کہ حدیث قدسی ہے کیونکہ اس کی آگے لہجہ اس کا بتا رہا ہے، اس میں آیا ہے، مَا تَرَدَّدْتُ فِي شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي فِي قَبْضِ نَسَمَةِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ وَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ لِقَائِي. بخاری شریف کی حدیث کا ایک ٹکڑا لے کر آئے ہیں. وہ فرماتے ہیں جیسا کہ حدیث قدسی میں ہے کہ میں کچھ کرنے میں اتنا تردد نہیں کرتا جتنا تردد میں اپنے بندہ مومن کی جان لینے میں کیا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسے موت ناپسند ہے اور مجھ پر اس کی ناپسندیدگی ناگوار ہے، لیکن کیا کیا جائے کہ مجھ سے ملنا بھی تو لازم ہے. اچھا، اب یہ اس میں جو یہ بات ہے نا کہ میں کسی اپنے فعل میں اتنا تردد نہیں کرتا جتنا تردد اپنے بندہ مومن کی جان نکالنے میں کرتا ہوں، اور اسے موت ناپسند ہے. یہ وہ عام معنی میں، وہ جو ہمارے ہاں جو ایک عوامی، ایک بازاری معنی ہے نا کہ موت تو بھائی کون چاہتا ہے مرنا، موت تو ہر کسی کو ناپسند ہوتی ہے، وہ ایک معنی، ایک الگ، وہ ایک عوامی سا ایک سطحی کانٹیکسٹ ہے. یہاں کسی اور کانٹیکسٹ میں، یہاں پرسپیکٹو دوسرا ہے. یہ جو موت، جو حالانکہ موت تو مومن کا تحفہ ہے، تحفۃ المؤمن الموت، یہ بھی حدیث ہے، اور یہ بھی ہے کہ موت اور نیند آپس میں بہن بھائی ہیں. عرفاء کے یہاں، بزرگوں کے یہاں یہ اقوال آئے ہیں. تو اب وہ موت جو اس کو محبوبہ ہے مومن کو، ایک دوسرے فریم میں جو کہی جاتی، یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ، تو یہاں اس سے مراد وہ نہیں ہے کہ وہ موت کی تکلیف سے
بھاگتا ہے یا وہ دنیا کی محبت اتنی زیادہ ہے کہ وہ مال اور دولت اور بچے اور اولاد اور بلڈنگیں اور جائیدادیں وراثتیں اپنی جھگڑے دنیا کے جو عیاشیں ہیں عیش ہیں ظلماتی نفسانی ناسوتی چیزیں یہ چھوڑنا نہیں چاہتا. یہ ہرگز مراد نہیں ہے. بندہ مومن کا جو اگر اس کو جو موت بھاری ہے نا تو یہ بندہ مومن کو اس کانٹیکسٹ میں دیکھنا پڑے گا. جو کتاب الاسفار یہاں اس بندہ مومن سے مراد وہ مسافر ہے جو مسافر من عندہ ہے فی من عندہ, وہ مسافر جو اس کی طرف سے مخلوق میں اس کی ترجمانی اس کی نیابت اس کی خدمت کا کام کر رہا ہے اور مخلوق کے دل میں اس کا عشق اس کی رغبت ڈالنے کا کام کر رہا ہے. ایسا مومن جو اس ڈیوٹی میں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے خدمت کی ڈیوٹی ہے اور آپ کے انوار و فیوزات رسالت کے ابلاغ کی تبلیغ کی اس کی ایڈوکیسی کی جو ڈیوٹی کر رہا ہے وہ اس ڈیوٹی میں اتنی لذت محسوس کرتا ہے کہ وہ میر تقی میر کا شعر ہے نا کہ میری طرح خدا کرے تیرا کسی پہ آئے دل, تو بھی جگر کو تھام کر کہتا پھرے کہ ہائے دل. تو وہ جو اس کو درد دل ملا ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے, لعلک باخع نفسک, کہ آپ اپنے آپ کو کیوں اتنا جو ہے وہ سختی فرماتے ہیں آپ اپنے ذات پر اپنی جان پر, حریص علیکم. تو اس کو ان آیات کا یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف قرآن شریف میں جا بجا بیان ہوئے ان سے اس کو ایک حصہ ملا ہوتا ہے اس بندہ مومن کو, کیونکہ حضور علیہ السلام کا وہ وارث ہے. تو وارث ہے تو وراثت کلی کی بات ہوئی تھی پیچھے, تو اس کے پاس یہ درد دل بھی آیا ہوا ہے. اس درد دل کی بنا پر وہ مخلوق کی اصلاح کی فکر کرتا ہے. اس اصلاح کو وہ انفرادی طور پر انجام دے رہا ہو یا جماعت سازی کوئی تنظیم سازی کر کے کوئی حلقہ اپنا اسٹیبلش کر کے اور کوئی ادارہ بنا کے وہ کر رہا ہو قیل و قال کی صورت میں یا حال کی صورت میں, لیکن وہ جو کر رہا ہوتا ہے مخلوق کو اور اس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ دو چار بندے یا کچھ مخلوق جو ہے 100 200 500 جو ہے وہ کسی بہانے سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف راجع ہوتے ہیں, تو وہ اس خطرے کے پیش نظر کہ کہیں جو میری صورت دیکھ کر جو یہ اس معاملے سے منسلک ہیں ایک خوش اعتقادی اور ایک رب تعالیٰ کی طرف راجع ہوئے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے آگے پیچھے ہو جانے سے یہ جو تھوڑی سی یہ جو جمع کی ہے جمع پونجی ہے چھوٹی سی ایک چھوٹی سی کھیتی جو لگائی ہے یہ پودے کہیں مرجھا نہ جائیں, یہ کہیں تتر بتر ہوا کے پتوں کی طرح کہیں صحرا میں کے پتوں کی طرح کہیں بکھر نہ جائیں تیز ہواؤں کے جھونکوں کے آگے, کیونکہ وہ تو اتنے صاحبان استقامت تو نہیں ہوتا نا ان میں ہر کوئی. تو ان کی تو سورس آف انسپریشن یا ان کی جو ڈرائیو ہوتی ہے وہ یہ شخص ہوتا ہے, یہ بندہ مومن. ٹھیک ہے نا, وہ جو اقبال نے کہا تھا نا کہ الہی سحر ہے پیران خرقپوش میں کیا کہ ایک نظر سے جوانوں کو رام کرتے ہیں. جب وہ امت کے جوانوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ ان کے دائیں بائیں محمد رسول اللہ والذین معہ اس کا جو فیض جب دیکھتے ہیں اپنی زندگی میں کہ ان کے بھی ارد گرد ان کے ساتھ ساتھ کچھ یاروں کا ٹولہ کچھ مخلصین کا ایک ٹولہ ہوتا ہے جو اللہ اس کے رسول کا ذکر کر رہا ہوتا ہے یا اللہ رسول کی طرف کسی بہانے سے جانا چاہتا ہے, کوئی نیک اعمال کی طرف ہی چلے جانا چاہتا ہے, تو ایک بہانے سے جو ایک کام شروع ہوا ہوتا ہے اس کام کے چلے جانے کا مصیبت میں پڑ جانے کا ایک خوف ایک خدشہ ہوتا ہے کہ کہیں یہ غفلت میں نہ پڑ جائیں اور ابھی تو میرے سامنے حیا کرتے ہیں اور میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو ایک معاملے میں. تو یہ جو یعنی اللہ اور اس کے رسول ہی کی طرف جو ایک محبت اور ایک کام اور خدمت ہے, اسی محبت میں وہ کچھ چاہتا ہے کہ کچھ مزید اگر اسے مہلت مل جائے مزید صحت یا توانائی مل جائے, مگر اس مقصد کے لیے تو اس کا رہنا بھی یہاں پہ سسٹین کرنا یا سروائیول کی خواہش جو ہوتی ہے وہ فی نفس ہی یا بنفس ہی نہیں ہوتی, اپنی ذات کے لیے بالکل بھی نہیں ہوتی, وہ ہوتی بھی تو صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوتی ہے. جیسے حدیث ہے نا بخاری شریف میں یہ ہے کہ حضرت عمر کے کانٹیکسٹ میں حدیث ہے, حضرت عمر کی روایت سے کہ جو گھوڑا جو پالتے ہیں اور اس کی لید وغیرہ صاف کرتے ہیں, اس کو گھوڑے کو لے کے جاتے ہیں چراتے ہیں گھماتے پھراتے ہیں, اس کی تفریح طبع کا سامان کرتے ہیں, تو وہ سارا اگرچہ وہ جہاد تو 10 15 20 40 سال بعد کبھی کسی موقع پیش آنا ہے, لیکن اس دوران جو سارا سال جو وہ گھوڑے کی خدمت کر رہا ہے لید صفائی کر رہا ہے اس کی جو مینٹیننس کر رہا ہے اپنے گھوڑے اور اس کے استبل کی, وہ سارا اس کا ثواب میں جہاد میں کاؤنٹ ہوگا, کیونکہ وہ سارا کر ضرور وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے. گھر میں اگر کھڑکی کھولی ہے
کہ اذان کی آواز آئے. ہوا تو آئے گی لیکن اذان کے ثواب کی جو اچھی نیت تھی وہ اس خوبصورت خیال کا، اس لطیف احساس کا اس کو صلہ اس کو برابر ملتا رہتا ہے. تو یہ جو اس کا جو ہے نا کہ پسندیدگی مجھ پر اس کی ناپسندیدگی ناگوار ہے لیکن مجھ سے ملنا بھی لازم ہے. ٹھیک ہے نا. تو اور اس میں ایک اشارہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ چونکہ بندہ مومن کی خشیت یا اس کے جذبات اتنے لطیف ہوتے ہیں اپنے رب کے حضور میں، اس کی عظمت کا جو اس کا تصور ہوتا ہے، تو ایک گناہ، ایک لجاجت اور ایک شرم کہ ابھی تو چلو ایک پردے کے پیچھے ہیں، جب سامنا ہوگا اور پوچھا جائے گا تو ہم کیسے سامنا کریں گے. مطلب پوچھا نہ بھی جائے گا، لطف کے لیے، عنایت کے لیے بھی، انعام کے لیے بھی اگر بلایا جائے تو عاشق لوگ تو بڑے نازک دل ہوتے ہیں، نازک مزاج ہوتے ہیں، ہے نا. وہ جو میر نے کہا تھا نا کہ تیوری چڑھائی تو نے یہاں دم نکل گیا، تو وہ تو بڑے نازک مزاج ہوتے ہیں نا، بڑی ان میں اس طرح کی لجاجت ہوتی ہے، منت سماجت ہوتی ہے. بلکہ میر ہی کا ایک اتفاق سے آج میر کے ہی سارے شعر یاد آ گئے. تو میر کا ایک اور شعر یاد آیا کہ وہ کہتا ہے کہ دور بیٹھا غبار میر اس سے یعنی کہ محبوب سے، عشق بن یہ ادب نہیں آتا. ٹوٹ کے اس لیے آپ کے سامنے ادا کیا تاکہ آپ کو اس کی پوری تختی ہو جائے اور آپ کو اس کا پورا جو ایکسپریشن کے ساتھ آپ کو اس کا معنی سمجھ میں. کہہ رہے ہیں کہ جو عاشق تھا وہ محبوب کے دربار میں، اس کے حریم ناز میں حاضری کے لیے کسی طرح پہنچ گیا. اب وہ دربار کے گیٹ پر ہی تھا اور اندر آنا ہی چاہتا تھا کہ محبوب کا جو حسن، اس کا روب تھا، اس کو دیکھتے ہی اس کے تو پسینے چھوٹ گئے. تو وہ راکھ ہو گیا، شرم کے مارے راکھ ہو گیا اپنی کم حیثیتی، کم اوقاتی کو دیکھتے ہوئے، اور غبار بن گیا. اور اس کے غبار میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی، اتنی جرأت نہیں تھی کہ وہ غبار بھی پروسیڈ کرتا، فردر آگے قدم بڑھا. وہ غبار بھی اتنا باادب، اتنا باحیا، بالحاظ تھا کہ غبار بھی اٹھ کے پیچھے کی طرف، دروازے سے باہر کی طرف، یعنی پچھلے قدموں چلا گیا. وہ دور بیٹھا غبار میر اس سے، وہ یہاں ہے، یہ داخل ہو رہا ہے دربار میں، یہیں پہ وہ بن گیا غبار مٹی، اور وہ غبار مٹی اڑ کے پیچھے کی طرف جا رہی ہے بجائے پروسیڈ کرنے کے، ریسیڈ کر رہی ہے، ریسیشن میں جا رہی ہے. دور بیٹھا غبار میر اس سے، عشق بن یہ ادب نہیں آتا. تو ان کا تو ادب اتنا اعلیٰ، اتنا عظیم ہوتا ہے، تبھی تو وہ مسافر کہلاتے ہیں. تو انہی ادب آداب کو سکھانے کے لیے اور محبوب کے راستے کی لطافتوں کو سمجھانے کے لیے آن این انٹلیکچول لیول، اسپریچول لیول، بیبلیوگرافیکل لیول، یہ سارا جو اہتمام کیا ہے شیخ نے، اتنے سارے جو مراتب وہ یہ سارے بیان کیے، اس کا سارا مقصد یہی ہے. تو فرماتے ہیں، بس اس بات کو کمپلیٹ کر کے میرے خیال میں آج ذوق کافی آ گیا، تو بس اسی کو کمپلیٹ کر کے پھر ختم کرتے ہیں. ارادہ تھا کہ یہ 2-3 صفحے اس چیپٹر کو مکمل کریں، لیکن ہم بندے کا ارادہ کچھ ہوتا ہے اور رب کا ارادہ کچھ ہے. تو اب جو اندر سے ڈرائیو آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ یہیں پہ اس کو بات میرے خیال میں اچھی، خوبصورت کافی ہو گئی. تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے اس سے، چونکہ مجھ سے ملنا بھی لازم ہے، یعنی مجھے بھی اس سے ملنے کا اشتیاق ہوتا ہے. وہ حدیث ہے نا، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ. کہ جس نے مجھ سے ملنے کی چاہت رکھی، مجھ سے ملنے میں مشتاق، محبت ہوا جس کو میرا دیدار، تو مجھے بھی اس سے ملنے کا اشتیاق ہے. فاذکرونی اذکرکم. اور ومن کرہ لقاء اللہ، اور جس نے اللہ تعالیٰ سے ملنے کو ناپسند کیا، اس کے دیدار کا، ملاقات کے بجائے وہ بس دنیا ہی مانگتا رہا، اور آخرت میں بھی دنیا ہی مانگتا رہا، جنت و نعمتوں کی صورت میں، مولا کو نہ مانگا، کرہ اللہ لقاءہ. تو اللہ تعالیٰ کو بھی اس کو دیکھنے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. تو یہ بس اس نوٹ پہ آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان معاملات کا بہتر فہم عطا فرمائے، ہمارے احوال پر نظر رحمت فرمائے، نظر کرم فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.